اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ سامعین محترم، جو آغاز ہے ہمارا آج کا 7ویں پارے کے 3 پاؤں اور 8واں پارہ وہ سورہ انعام پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ اس لیے بھی نمایاں خصوصیت رکھتی ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے اختیار کیے ہیں، اور اتنا کمال یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب اتنا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ تقریر بھی فرما رہا ہے اور تلقین بھی فرما رہا ہے، یعنی ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، ان کو یہ کہا بھی جا رہا ہے دیکھو اس طریقے سے دیکھو، تم نے ہم تک پہنچنا ہے تو اس طریقے سے پہنچو، جس میں اہل اسلام کے لیے بڑے نکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح دی ہو۔ یعنی اگر آپ اس سورۃ مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ ارض و سما میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و باطن میں بندہ اپنے رب کو محسوس کر سکتا ہے۔ گویا کہ ایسے دعوے بندہ ہرگز ان دعووں کا انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان دعووں پر ثبوت مانگ سکتا ہے، وہ کھلے دلائل ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک جگہ فرمایا آیت نمبر 3 میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، بندہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایک جگہ یوں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا، وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اس بات کی بھی کوئی اس بات کا نہ ثبوت مانگے گا نہ ہی انکار کر سکتا ہے۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر اس نے اپنے نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ مالک ہے، اور نگہبان یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر چیز انسان کی لکھ رہے ہیں۔ تو انسان نہ اس کا انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کبھی ثبوت مانگے گا۔ آگے چلتے ہیں تو آگے اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ غور کیجیے گا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی قیمتی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود کی زندگی نہیں ہے۔ قرآن دیکھیے کس انداز میں مخاطب ہو رہا ہے، غور کریں گے تو رونگٹے تک کھڑے ہو جائیں بندے کے، کہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں دی ہے۔ آگے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے پیش کیا ہے تاکہ متقین لوگ اس میں اچھے کام کریں، اور فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ جو دنیا ہم نے پیش کی ہے، اسے سجایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سکون سے اپنے رب کے قرب کو حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ انسان اس سے سکون حاصل کر کے اور اطمینان سے دن اور رات گزارے۔ دیکھیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کو اس خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو خواہشات جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے۔ فرمایا دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔
آپ نے اس بات پہ ذرا غور کریں، مشکل بات ہے لیکن سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی آپ نے فرمایا دنیا کی زندگی وہ ہے جو خواہشات، جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، یعنی انسان اپنی نفس کی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور ایک اور زندگی بھی ہے جو زندگی آخرت کے لیے جمع کرنے میں گزر جائے، یہ ہے تو دنیا میں زندگی لیکن دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یعنی انسان ایسی زندگی بسر کرے کہ جو ہو تو وہ دنیا میں لیکن وہ آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم نے دنیا کے اندر حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی گزارنے والا آدمی بھی یہ کرتا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے والا آدمی بھی یہ کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کی نظر آخرت پر ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر مجھے عطا فرمائے گا۔ یعنی اپنے ہر عمل کو وہ نیکی میں شمار کرتا ہوا آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اور جو دنیا کی زندگی میں جی رہا ہے اسے کبھی بھی سکون نہیں ملا ہے۔ آپ یاد رکھیں کوئی بندہ جو زندگی دنیا کی زندگی میں جیتا ہے اسے کبھی بھی سکون میسر نہیں آتا، وہ سکون کا متلاشی ہے اور موت تک سکون کا متلاشی ہی رہے گا۔ لہٰذا انبیاء صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی زندگی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ غافل اور عاقل یعنی غفلت والا اور عقل مند دونوں کی زندگیوں میں فرق ہے۔ جبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مومن کے لیے موت کے بعد جو راہیں ہیں وہ کتنی آسان ہے۔ اس کا عالم برزخ کا مقام بہت بڑا ہوگا، اس کی شان دیکھنے لائق ہوگی، لیکن یہ مومن ہی جانتا ہے جو اس دنیا یعنی اس قید خانے سے نکل گیا۔ جبھی تو فرمایا دنیا میں زندگی گزارو، وہ عمل تمام کرو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، خاندان والوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق۔ عبادتیں بھی بجا لاؤ اور دنیا کے معاملات بھی پورے کرو، لیکن نظر آخرت کی طرف ہو۔ اور اگر تم نے آخرت کی طرف سے نظر ہٹا کر دنیا میں ہی گزارنے کی کوشش کی تو فرمایا یہ کھیل کود کی زندگی ہے، اس زندگی سے بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، پھر اس کے بعد آگے کی راہیں بڑی کٹن ہیں۔ لیکن اگر وہ ان راہوں کو قید خانہ سمجھ کر مکمل طور پر اللہ کے لیے ادا کرے گا تو آگے کی راہیں اس کے لیے بڑی آسان ہیں اور بڑی آرام دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو بڑا اہم مقصد زندگی کا بیان ہوا۔ فرمایا حضرت سید الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہاں بات پہنچ جاتی ہے سورہ نعام کے اندر۔ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کے وہ روشن مینار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی تو گھر کے افراد کو ہی شرک میں ڈوبا ہوا پایا، اور چاند ستاروں لوگ عجیب عجیب حرکات میں ملوث تھے۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، لیکن آپ نے سب کا انکار کیا، تکلیفیں برداشت کی اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور اسی کی طرف لوگوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کے روشن مینار۔ اور فرمایا اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے زمانوں کے شرک کو ختم کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی انہوں نے عبادت کی اور لوگوں کو اس کی طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کی دنیا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا۔ اب بات آ جاتی ہے ہماری طرف، یہ باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبیوں کے طریقہ کار پر چلنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، وہ بھی بڑے روشن مینار ہیں جو بار بار لوگوں کو تلقین کرے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، کوئی آئے نہ آئے رب کی طرف بلائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو روشن مینار سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دوستو،
آج ہمیں بھی بار بار تلقین کرنی پڑے گی. آج کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بڑے بیزار سے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں سنتی، تو ہمیں بار بار ان کو کہنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو تو پسند کر رہا ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ہمارے بولتے بولتے ان کو ایک دن ایسا اثر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قلب کی جو دنیا ہے اس کو بدل دے گا. لیکن یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہمارے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، ہم نے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچنا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت سکھانی ہے. اور جس ایک بندے کو بھی رب سے محبت ہو گئی اور وہ قرب کی دنیا میں آ گیا تو ہماری تو موت ہو جائے گی، لیکن ہماری موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اجر عطا فرمائے گا وہ بڑا قیمتی ہوگا، وہ بڑا باکمال ہوگا. آپ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر کوئی ایک شخص اپنی جیب میں سے ایک کھجور بھی کسی کو کھلا دیتا ہے نا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، تو بروز حشر ایسے بھی لوگ اٹھیں گے جن کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوں گے، لیکن وہ دیکھیں گے نیکیوں کے پہاڑ ہیں. پوچھیں گے یا باری تعالیٰ ہماری تو پلے ایک نیکی نہ تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد ہے تو نے فلاں شخص کو ایک کھجور کھلائی تھی، وہ ہماری بارگاہ میں بڑا مقبول تھا، وہ عبادتیں کرتا رہا، وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا رہا، لہٰذا اس میں سے تیرا حصہ بھی تو تھا. آج یہ تمام نیکیاں تیرے لیے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرے گا تو اس کے توسل سے جنت میں چلا جا. تو یہ ہے معاملہ. ہماری زبان، ہمارا مال لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر ہماری زبان سے نقصان پہنچا یا ہمارے مال سے نقصان پہنچا تو ہمارے کتنی ہی نیکیاں ہوں، بروز حشر اس کا الٹ بھی ہو جائے گا، وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو جائیں گی. تو لہٰذا انسان کو اپنے مال اور اپنے اسباب کو اچھی راہوں میں ہی اختیار کرنا چاہیے اور اچھی راہوں میں ہی خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دوستو آگے چلتے ہیں. تو آگے 10 وصیتیں ہیں جن کو میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ 10 وصیتیں بیان کر رہا ہے 8ویں پارے میں. بندوں کے لیے وصیت، اللہ اکبر، اور رب کی طرف سے کیا کمال ہے. سنیے گا، غور کیجیے گا. پہلی وصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ پہلی وصیت ہے. غور کیجیے گا، ان وصیتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوسری وصیت فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے کبھی تکلیف نہیں دینا. غور کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے دوسری. اور جو رب کی وصیت سے منہ پھیرے یا انکار کرے یا اس میں غفلت کرے اس کی پکڑ ہے. تو دوسری وصیت کیا کی کہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے کبھی تکلیف نہ دینا. تیسری وصیت فرمایا اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کرنا. جو لوگ اولادیں ضائع کر دیتے ہیں یا اٹھا کر کہیں اور بھی آتے ہیں، یا تو پال لے یا فلاں پال لے، یا پھر کماتے ہی نہیں ہے، اولاد پل رہی ہے کسی کے ٹکڑوں پر، تو فرمایا کوشش کرے اور اسے پالنے کی کوشش کرے، کیونکہ پالتا تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق تو وہ دیتا ہے، بندے کی صرف محنت لیتا ہے اللہ تعالیٰ. بندہ تھوڑی سی بھی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن آپ پیچھے سن چکے ہیں، انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تیرے لیے. پھر دیکھیں آپ کے 10 روپے میں بھی خوب برکت ہوگی. تو فرمایا تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے کہ کیا کھلاؤں گا کیا پلاؤں گا تو قتل نہ کرنا. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ صحابہ کرام ایک ایک کھجور پر دن کیسے گزار لیتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پہ اگر ہم غور کر لیں گے تو ہماری زندگیاں آج بہت آسان ہو جائیں گی. آج تو آسائشیں ہیں، آج تو کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. ان کی نظر اپنے رب کی طرف سے رب کی طرف تھی. جب بندے کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے نا تو ایک لقمہ اس کے پیٹ میں جا کر جو اثر کرے گا نا، پھر وہ اس کے لیے شفا ہی ثابت ہوگا. اس کی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کی تنگیاں بھی دور کرے گا. تو اس طریقے سے صحابہ کرام اپنی ایک ایک کھجور پر دن گزار لیا کرتے تھے. بس بندے کی نظر اپنی رب کی طرف نہیں ہے. اللہ تو بہت قریب ہے، ورنہ اس کو کم سے کم میں بھی اس کو خوشیاں حاصل ہوں. آگے فرمایا چوتھی نصیحت، فرمایا کہ ہر قسم کی فواحش، برائیوں
سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ، یعنی ہر طرح کی گندگیوں سے اور برائیوں سے انسان نے بچنا ہے، چاہے وہ خفیہ طریقے سے کرتا ہو چاہے وہ اعلانیہ کرتا ہو، سب سے وہ بچے گا، یعنی گالی گلوچ ہو یا برائیاں کرتا ہو سب کے سامنے یا چھپ کر کرتا ہو۔ آج تو موبائل کی دنیا ہے تو لہٰذا چھپ کر اور ظاہر اس کو زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ آگے فرمایا پانچویں کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی فرمایا یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے۔ آج ہی بہت دیکھنے میں آ رہا ہے، آج ہوتا یہ ہے کہ بھائی کی اولاد مر گئی، بھائی کا مال تھا جو بچے کی وراثت میں آیا، اب چچا اسے پال رہا ہے اور اس کے مال کو خوب اڑا رہا ہے۔ آج یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ آپ اس آیت میں اگر غور کریں گے تو اس کی تفصیل اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی پکڑ کی ہے، لہٰذا اس کے مال میں ناجائز تصرف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، اس کا مال وہ اس کا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے مال میں سے خرچ بھی نہ کیا جائے، اپنے پیسے اس پہ لگائے جائیں، جب وہ عاقل اور بالغ ہو جائے تو اس کے پیسے اس کو دے کر اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ آگے فرمایا ساتویں فرمایا کہ ناپ تول کو ہمیشہ پورا رکھا جائے، ہر چیز میں ناپ تول پورا رکھا جائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے۔ آٹھویں نصیحت فرمایا کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا ہو، قریبی ہو یا دشمن۔ ذرا غور کریں، فرمایا عدل سب کے لیے ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، تو اپنا ہے پہلے آ جا، تو غیر ہے تو دور کھڑا ہو جا، تو غریب ہے تو دور کھڑا ہو جا، تو پیسے والا ہے تو قریب آ جا۔ فرمایا سب کے ساتھ عدل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ برابر چلے گا اور سب کے ساتھ عدل کرے گا۔ نبی فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ بندے نے زندگی سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے دنیا میں اترا ہے، اے اللہ تیری عبادت کروں گا، جتنے تمہیں احکامات نازل کیے ہیں ان سب پر عمل کروں گا۔ تو بندہ جو عہد لے کر اللہ تعالیٰ سے اترا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی، اسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے، یہ ہم عہد لے کر آئے ہیں۔ 10واں فرمایا صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے گی اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے گا، یعنی صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے کبھی بھی اس راستے سے دور نہیں ہٹا جائے گا۔ آپ کو اسلام کی خصوصیت اور بتاؤں جو اس آخری بات کے تحت ہے، پھر اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ہی ایک بات واضح فرمائی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت میں غور کریں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مغربی جمہوریت جو یہ بات کہتی ہے نا کہ ہم زیادہ تر لوگوں کی رائے پر عمل کرتے ہیں، تو اس بات کا بھی رد ہو رہا ہے اور ہماری کئی باتوں کا اس میں رد ہے۔ جو کہتے ہیں نا یار یہ 4 لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 4 لوگ اس پر متفق ہو گئے، ان کی بات پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم ان کی بات میں چلے جاؤ گے تو تم قرآن و حدیث سے ہٹ جاؤ گے۔ یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم دنیا کی کسی مسئلے میں بھی پھنسو، کہیں بھی پھنس جاؤ، تم نے لوگوں کی رائے نہیں دیکھنی بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، اگرچہ تم سب سے اکیلے ہو۔ قرآن و حدیث جو کہہ رہا ہے تم نے اس بات پر عمل کرنا ہے، نہ کہ جو آج مغربی دنیا رو رہی ہے کہ بھائی رائے پر عمل کیا جائے، رائے پر عمل کیا جائے، یہ 10 لوگ ایک طرف ہیں، یہ 2 لوگ ایک طرف کیوں ہیں؟ تو بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ بندہ اسی طرف ہوگا جہاں قرآن و حدیث ہے، کیونکہ وہ اس کی راہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ تو بندے کو یہ کہا جا رہا ہے 10ویں نصیحت میں کہ وہ صراط مستقیم پر چلے گا اور اس کے راستوں کو چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 وصیتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔
اے اللہ پروردگار عالم کائنات کے بادشاہ مولا ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم نے قرآن سنا، مالک تو ہمارا رب ہے، اے اللہ قرآن کے نور سے اے اللہ ہم سب کو منور فرما، ہمیں صراط مستقیم پر جما دے۔ اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی لے کر چلنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں تا حیات ہدایت کے رستوں پر اے اللہ ہمیشہ تا حیات اور ہدایت کے رستوں پر رکھ اور ہدایت پر ہی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام